ہر حمد خاص ہے تیرے ہی واسطے خدا، ہر حمد خاص ہے تیرے ہی واسطے خدا۔ جو کچھ ہے کائنات میں، جو کچھ ہے کائنات میں، سب ہے تیری عطا، ہر حمد خاص ہے تیرے ہی واسطے خدا۔ یکتا ہے، بے نیاز ہے، تو بے مثال ہے، سب کچھ فنا کے گھاٹ ہے، تو لازوال ہے، جلوہ تیرے وجود کا، جلوہ تیرے وجود کا، ہر شے میں رونما، ہر حمد خاص ہے تیرے ہی واسطے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپینو اسٹوڈیوز آفیشیل سے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن، فرسٹ ایور ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن۔ اور آج ہم بات کرتے ہیں آج دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، 11واں روزہ ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا ہمارے پاس سے وہ اب جا چکا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اپنے تمام جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے جانے ہوئے گناہ یا نہ جانے ہوئے گناہ جو بھی ہیں، ہم ان سب کی اللہ پاک سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ پاک ہمارے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے اور مغفرت کے دروازے کھولے۔ آج ہمارے پاس ایک اسلامک اسکالر ہیں، بہت ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اور بچوں کے لیے ظاہر سی بات ہے جب ایک ٹیچر کا جو مقام ہوتا ہے وہ تو کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ امپورٹنس حاصل ہے تو وہ ٹیچر ہیں ہمارے مذہب میں۔ ہمارے ساتھ ہیں زینب اکمل، جو کہ ماشاءاللہ اسلامک اسکالر ہیں ہمارے ساتھ، اور آج ہم ان سے بات کریں گے رمضان کی، اس جو رمضان ہمیں دے رہا ہے یا دے کر جاتا ہے، جو ہماری زندگیوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم زینب، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام زوفیشا، آئی ایم فائن، تھینک یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، اور یقیناً ہمارے ناظرین مستفید ہوں گے آپ کی علم سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی گفتگو کی جائے جس سے جو ہے ہمارے سننے والوں کو فائدہ ہو۔ تو آج ہم بیسکلی بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری لائف سٹائل پہ یا لائف پر ان جنرل کیا اثر پڑتا ہے رمضان کا، ایموشنلی بھی اور اسپریچولیٹی کے ساتھ بھی۔ دیکھیں، آج کل جو ہماری زندگی ہے اٹ از سو مچ انفلوئنس بائی مٹیریلسٹک نیڈس، اور ہم دنیاوی چیزوں کے اندر اتنے زیادہ گھر چکے کہ ایون سنگل تھاٹ آف کسی بھی چیز کو چھوڑنے کی ہمارے ذہن میں ایک بھی تھاٹ جو آتی ہے ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ آج سے میں چینی والی چیزیں کھانا چھوڑ دوں گی، رائٹ، تو اب وہ اتنی ایک مومنٹل بات لگ رہی ہوتی ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ کیک کو نہ کروں گی، یا میں کولڈ ڈرنک کو نہ کروں گی، شربت کو۔ بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ چل رہا ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو میں نے جنت ہے اس کو مشکلات سے اور پریشانیوں سے گھیر دی ہے،
مطلب اس کو، اور جو جہنم ہے اس کو میں نے آسانیوں سے اور آسائشوں سے اور چمکیلی چیزوں سے جو ہے گھیر دیے. تو ہمیں اٹریکٹ، ہاں ہمیں اٹریکٹ ایسی چیزیں کرتی ہیں جو کہ آسان ہوتی ہیں اور جو بیسیکلی ہمارے لیے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. تو رمضان ایک طرح سے ہمارا ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پیریڈ ہمارے لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹیسٹ کے لیے ٹرین کر سکیں فار اے لانگر رن. اپنی پورے ایک سال میں سے اگر ہم 30 days نکال کے صرف ویسے گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم گزاریں جسٹ فار 30 days، تو ہمیں پھر اس کے بعد ہماری جو پورا باقی سال ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپ جیسے ہم بات کرتے ہیں بیبی اسٹیپس کی، تو رمضان از بیسیکلی اے بیبی اسٹیپ فار اس، فار اے بگر لیپ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے اور یہ صرف ایک لائک اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے روزے ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے سکتا ہے. ویسے تو ہر عبادت کا ثواب صرف اللہ ہی دے گا، بٹ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے میرا بندہ جب کوئی چیز چھوڑتا ہے اپنی پسند کی تو اس کا حساب صرف اس کا جو انعام ہے صرف میں ہی دے سکتا ہوں اس کو. تو پہلے تو ہم یہ سوچیں نا کہ what are we getting from this. جب ہم یہ سوچ لیں گے اور ہمارا فوکس اس پہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے ہر چیز آسان ہوتی جائے گی اور ہمارا جو ایک گول ہے نا وہ اللہ کی رضا ہو جائے گی. تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کیسے اور کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، رمضان ہمیں اس کے لیے ٹرین کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی ایک پلیٹ فارم اللہ میں دے رہے ہیں جس میں آپ ٹرین کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اب جیسے ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کھانا پینا چھوڑنا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایکٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فلسفی ہے، وائی ڈز اللہ وانٹ اس ٹو لیو کھانا پینا فار حالانکہ اللہ تو ہمیں بہت چاہتا ہے کہ آپ کی ساری نعمتیں ہم استعمال کریں جی فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ڈے. حالانکہ قرآن میں جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے جو تم لوگوں کو نعمتیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، تو پھر کیوں ہمیں یہ ٹیسٹ دیا گیا؟ جسٹ سو دیٹ وی کین learn how to stop ourselves, how to limit ourselves, ٹھیک، and how to practice patience, how to practice empathy. جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ہم ان کا دکھ درد سمجھ سکیں، ان سے ریلیٹ کر سکیں، اور جب ہم ان سے ریلیٹ کر سکیں گے ان کی طرح رہ کے تھوڑا سا ان کی when we will step into their shoes for a little bit time، تو ہم ان کے لیے کچھ زیادہ بہتر کر سکیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں جو ہے لوگ چیریٹی کی طرف بھی آتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے نیکیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کی جو برکات ہیں ان کا حساب لگانا از ناٹ پاسبل، بیکاز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیونکہ میرا بندہ رمضان میں میرے لیے میری دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑتا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ میں بے حساب دوں گا. باقی نیکیوں کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کا 10 گنا بڑھا دوں گا، کسی کا 700 گنا بھی بڑھا دوں گا، لیکن رمضان کے روزے کا جو اجر ہے میں کتنا بڑھا کے دوں گا اس کا جو ہے نا کوئی میجرمنٹ نہیں ہے اس کی. تو جیسے کہ آپ نے کہا، بڑی خوبصورت بات کری کہ اللہ پاک تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کہ اللہ میں کہتا ہے کہ بس مجھ سے مانگو اور میں اتنا دوں گا جتنا تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی. تو بے شک، تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایموشنلی اور اسپرچولی ہم کس طرح سے رمضان جو ہے ہمیں لیسنز دے کر جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ پیشنس ریکوائرڈ ہے. تو پیشنس ظاہر سی بات ہے ہماری زبانوں پر بھی بہت ریکوائرڈ ہے. جس طرح سے ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس پر آپ بتائیے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اس مہینے میں ایک پریکٹس سیشن میں ڈال کر اپنے آپ کو غلط الفاظ استعمال کرنا یا لینگویج غلط یوز کرنا، اس سے بچا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میرا بچوں کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ آج کل جو ہے وہ بچے خاص طور پہ بہت عجیب طرح کی زبان یوز کرتے ہیں، جو کہ اسلام کی روح سے اٹس ویری سیڈ. اسلام کی روح سے تو
ہے ہی غلط یہ باتیں، لیکن کسی بھی طرح سے تہذیب کے دائرے میں بھی نہیں آتی ہیں. بالکل. بے شک آپ دوست سے بات کریں ہیں یا کسی سے بھی بات کریں، ایسی زبان استعمال کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. لیکن صرف بچوں کے لیے نہیں، اگر آپ مارکیٹس میں چلے جائیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آج کل کے جو حالات ہیں شاید اس کی وجہ سے، لیکن لوگوں کے اندر غصہ، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، اور لوگوں یہ باتیں جو ہیں زبان پہ آنا اب اس میں ٹائم نہیں لگتا. پہلے لوگوں میں شاید تحمل اور بردباری اور صبر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن آج کل یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے رمضان بہت ہی زبردست ایک مہینہ ہے جس میں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں رمضان جو ہے وہ فرض کر کے ہمارے لیے اتنی زبردست ایک پریکٹس کا ایک مہینہ بنا دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں اگر آپ سے کوئی لڑائی جھگڑے کی بھی بات کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. بالکل. یو شوڈ ہیو دس ریئلائزیشن کہ میں روزے سے ہوں. اب مجھ سے کوئی بھی بات کر رہا ہے، اگر مجھ سے کوئی غصے سے بات کر رہا ہے یا مجھ سے کوئی جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے، آئی شوڈ نو کہ مجھے اس کو آگے سے جواب دینے کی بجائے اس کو کہنے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اس کو بھی ریئلائز ہو کہ یہ مہینہ جو ہے ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. انسٹیڈ آف پیٹی فائٹنگ اینڈ آل، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں ویسے بھی صرف غصے کو نہیں بلکہ ہمیں صبر بھی دیکھے پریکٹس کرنا ہے نا. اور سب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور دعا سے. تو اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا چیزیں آپ کے حق میں نہیں جا رہی ہیں، جسٹ اسٹے پیشنٹ اور آپ دعا کریں. آپ کے غصے سے شاید آپ ہی کی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوگا اور کسی کو کوئی فرق شاید نہ ہی پڑے. تو اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ آپ صبر کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی تو کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم پیشنس رکھیں، دعائیں مانگیں، اور اس مہینے میں تو اور زیادہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس سے بہتر تو طریقہ اور وقت ہے ہی نہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جانے کا. حالانکہ دوسرا اشراف شروع ہو چکا ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، یہ تو ہے ہی مغفرت کا. تو اس میں تو اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آگے کے لیے اپنی زندگی کو ایک ایگزامپلری نوٹ کی طرح لوگوں کو شو کریں. اور جیسے کہ آپ نے بات کری غصے کی، تو غصہ تو اب یہ پروون ہے حالانکہ کہ غصہ ایک بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتا ہے. آپ نے 12 سے 15 سیکنڈ تک اسٹے کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ریلیز ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اس 12 سے 15 سیکنڈ میں جو آپ کر گزرتے ہیں پھر آپ اس کو کیری فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ 12 سے 15 سیکنڈ اگر انسان صرف کاؤنٹ ہی کر لے، نمبر ہی کاؤنٹ کر لے، تو غصہ اس کا نیچے آ جاتا ہے. اور یہ جو 12 اور 15 سیکنڈ کی بات کریں، اس کا جو ہم بعد میں جو ہمیں ریگریٹ رہتا ہے وہ اور جو پچھتاوا رہتا ہے وہ بہت زیادہ. مطلب مے بی ہم اپنے غصے میں کوئی ایسی بات کر جائیں جس کو آپ پوری زندگی بھی جو ہے نا اس کا مداوع نہیں کر سکیں. پھر اس کے بعد ایگو آ جاتی ہے. بالکل. کہ ہم اس کو پھر کہ ہم اب واپس نہیں ہو سکتے. وائی شوڈ وی اپولوجائز. ایگزیکٹلی. اپولوجائز اتنا خوبصورت ایک چیز ہے. سوری ہے کیا معافی دے کر مانگ لینا. جیسے اب مغفرت کا اشرا ہے، اور مغفرت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو صفت ہی ہے معاف کرنے والی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، حقوق العباد میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے. تو اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اور ہم مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تب تک نہیں معاف کرے گا جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے. اور پھر صرف یہ کھوکھلی معافی نہیں ہونی چاہیے. It should actually come from your heart. It should actually be worth it. You should actually mean it. اور اس کو پھر آپ کو آگے بھی کیری فارورڈ کرنا ہے رمضان کے بعد. کیونکہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے معاف کر دو. معافی کا مطلب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی. تو ہمیں آئندہ کے لیے بھی اپنے ایکشنز کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان لائن رکھنا ہوگا. جی ان لائن رکھنا ہوگا. اور ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے رمضان ہمارے لیے،
تو اگر ہم ان 30 days میں کر سکتے ہیں تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہم وہ باقی پورے سال بھی کر سکتے بے ہیں. شک بے شک جی بے شک. چلیے جی، تھینک یو سو مچ آپ You're کا، welcome. آپ کی باتوں کا یقیناً ہمارے ناظرین خاصے مستفید ہوئے ہوں گے. جی ناظرین، آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ آج ہم نے بات کری غصے پر بھی، جو کہ ہمارا بڑا ایک سوسائٹی میں خاصا کامن ہے. تو اس کو اگر آپ جتنا کنٹین کر سکتے ہیں اتنا کنٹین کیجئے. یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا انسان کا خود کا نقصان ہوتا ہے. سو لو یور سیلف اور اپنے غصے کو کنٹین کیجئے. چلیے چلتے ہیں اب ہمارے دوسرے سیگمنٹ پر، مہمان رمضان. جی ناظرین، آج ہم اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ میں، مہمان رمضان میں. اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک ایتھلیٹ، ٹینس پلیئر ہیں زوہا عاصم. چلیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زوہا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. تو رمضان چل رہا ہے اور موسم بھی اچھا چل رہا ہے اور بڑے اچھے روزے ہمارے گزر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے. لیکن بینگ این ایتھلیٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا رمضان کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، روزے کے پورے دن کو کس طرح سے مینیج کرتے جی، ہیں. اب کیونکہ رمضان میں کافی ٹائمنگس میں چینج آ جاتے ہیں تو obviously پھر اسکیجولنگ میں بھی کافی ڈفرینس آ جاتا ہے. جو چیز صبح میں کر رہے ہوتے ہیں وہ رات میں ہو رہے ہوتے ہیں. صبح اور رات جو ہے دن جی، پورا بدل جاتا ہے، وہ الٹا ہو اپوزٹ جاتا ہو ہے. جاتا ہے. بالکل. تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ سلیپ روٹینز ایک ایتھلیٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم لوگ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو پراپر انرجی مل رہی ہے. آر وی گیٹنگ دا رائٹ انرجی؟ آر وی گیٹنگ دا رائٹ اماؤنٹ آف ریسٹ دیٹ وی نیڈ فار دا نیکسٹ ڈے؟ کیونکہ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ obviously اتنی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، باڈی پہ ٹراما ہوتا ہے اور کافی کیا کہتے ہیں یوز ہوتا ہے آف مسلز اینڈ انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر کو بھی دیکھ کر کافی اثر پڑتا ہے باڈی پہ. تو جب سلیپ روٹینس میں امپیکٹ پڑتا ہے تو ویکنیس میں چلی جاتی باڈی. جب لیک آف نیوٹریشن ہوتا ہے تو اس میں بھی پھر کافی ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ ڈیفینیٹلی. آپ نے بات کری نیوٹریشن کی، جی تو نیوٹریشن کو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ کیونکہ رمضان میں جو ہمارے ہاں جو فیسٹ ہوتا ہے خاص طور سے افطار جی ٹائم پہ، وہ جو ہے وہ بڑا آئلی ہوتا ہے اور بہت فرائیڈ آئٹمس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ ایز این ایتھلیٹ میں آبویسلی آئلی فوڈس پہ بالکل بھی کوئی دھیان نہیں دیتی ہوں. میں اپنا روزہ ہی فروٹس اور پانی کے ساتھ شروع کرتی ہوں، کھجور کے ساتھ کرتی ہوں. تو ہیلدی چیزوں پہ بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے. تو پھر آپ کے لیے تو پھر اسپیشل ایک افطار کی پریپریشن ہوتی ہوں گی گھر پہ. وہ مجھے خود بنانا ہوتا ہے. اچھا چلیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بینگ این ایتھلیٹ آپ کو کوکنگ بھی آتی ہے، جی کیونکہ آپ کا ٹریول رہتا ہوگا. جی جی تو آپ کو وہاں پر کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کھانا بنانے کی بھی. یس اور ایگزیکٹلی. آپ کی ویسے اگر ہم صرف ایتھلیٹ کے طور پہ ہم آپ سے بات کریں تو اس میں جو ہے ہائیڈریشن لیول کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. یس یس. تو اس ہائیڈریشن کو آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیا کوئی اسپیشل واٹرز لیتے ہیں یا نارمل واٹر سے ہی آپ لوگ اس کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں؟ ہائیڈریشن از اے ویری کروشل پارٹ آف بینگ این ایتھلیٹ. کیونکہ جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے باڈی سویٹ، ٹاکسنس اور ڈفرینٹ الیکٹرولائٹس کو ریلیز کر رہی ہوتی ہے. تو جب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو obviously ایک لیک آف ہائیڈریشن ہوتی ہے which impacts the entire body and also mind. کیونکہ جب when there is a lack of hydration آپ کے جو باڈی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کافی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس کو ریجوونیٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کو او آر ایس، پانی، الیکٹرولائٹس، انرجی ڈرنکس پہ بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے. گڈ. تو الیکٹرولائٹس جو آپ لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ایزلی اویلیبل ہیں الیکٹرولائٹس؟ آئی ووڈنٹ سے کہ بہت ایکسیسیبل ہے. کبھی کبھی آپ کو خود سے بھی بنانا ہوتا ہے. کوئی آپ ہائر سوڈیم کا آپ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر یو ہیو ٹو یوز فروٹس، یو ہیو ٹو یوز فروٹ جوسز، فروٹ شیکس، پروٹین شیکس میں آپ کو بہت پینا ہوتا ہے. تو ہیئر ہم لوگ کو خود دیکھنا ہوتا ہے کافی چیزوں کو. تو جب آپ نے اپنے سلیپ کی بات کری تو جی سلیپ ڈپرائیو نہیں ہو جاتے ہیں آپ لوگ رمضان کے دنوں میں؟ کیونکہ جب آپ فٹنس شام میں کر رہے ہیں، رات میں کر رہے جی ہیں، تو اور اس کے بعد سحری کے لیے اٹھنا بھی ہوتا ہے جی کیونکہ جی آپ کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے. تو اور اس کے بعد باقی پورا دن جو ہے وہ آپ ریگولر جو آپ کے
جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں گزرتا ہے. جی تو اس میں آپ لوگ سلیپ ڈپرائیو آپ لوگ زیادہ نہیں ہو جاتے؟ جی obviously سلیپ ڈپریویشن بہت ہوتی ہے اور وہ obviously ایتھلیٹ کے باڈی پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. تو ان آرڈر ٹو کوپ اپ وتھ اٹ ہم لوگ کو ڈفرینٹ نیپس لینے ہوتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ رمضان میں جب نیپس لیتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملتا ہے. بالکل، ہر رمضان میں تو ہر چیز کا ثواب ہے، جی اور اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو بھی اللہ میں اس کے لیے آپ کو ثواب دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب اگر آپ کے کبھی ٹورنامنٹ چل رہا ہو جی تو اس میں تو خاصی ڈسٹربنس آ جاتی ہوگی. جب رمضان میں کافی ٹورنامنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کو اپنی صحت کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے. تو ٹریولنگ اور پارٹیسپیشن کافی ڈیکریز ہو جاتی ہے. چلے پاکستان میں تو خیر میرے خیال سے ٹورنامنٹس ہوتے بھی نہیں ہوں گے رمضان میں. جی تو لیکن آپ کی ویسے ایکٹیویٹی اور آپ کا جو گیم وہ آپ ایک مہینے تک تو نہیں چھوڑ سکتے، یس تو اس کو آپ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ٹریننگ تو چلتی رہتی ہے ایون دو ہم ٹورنامنٹس پہ پارٹ نہیں لے رہے ہیں. تو ایک کانسٹنٹ اسکیڈول سیٹ ہوتا ہے ہمارا. تو اگر جیسے روزے کے وقت ہم فل فلیج ٹریننگ نہیں کر پاتے ہیں تو وی کین فوکس آن سم ادر تھنگس سچ ایز میڈیٹیشن، یوگا، اسٹریچنگ. وی کین ڈو پیسو ایکسرسائزز سچ ایز لوور ویٹ ایکسرسائزز، لو انٹینسٹی ورک آؤٹس. پھر جب روزے کے بعد جب پراپرلی ہم پراپر ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا لیے ہوتے ہیں اور پھر انرجی بھی پوری واپس آ جاتی ہے، دین وی کین موو آن ٹو سم ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹس اینڈ فل فلیجڈ ایکسرسائزز. اچھا، تو جیسے اگر آپ روز رمضان کے شروع کی بات کر رہے ہیں تو ابھی تو پھر آپ کی انرجی لیولز ابھی تو پھر بھی مینٹین ہوتے ہیں، جی لیکن بائی دا ٹائم رمضان کا اینڈ آنا شروع ہوتا ہے جی تو جی عام لوگوں کے بھی انرجی لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتے جی ہیں، آپ لوگوں کے بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ اس ٹائم پہ بریک لے لیتے ہیں؟ اٹس ایڈوائزبل ناٹ ٹو ٹیک اے بریک کیونکہ آپ کو جو اسکیڈول چل رہا ہوتا ہے آپ کو اس کو کانسٹنٹ رکھنا ہوتا ہے. جب لاسٹ 10 days یا لاسٹ فیو ڈیز آف رمضان چل رہے ہوتے ہیں تو اگر باڈی پہ بہت زیادہ اثر پڑ چکا ہے تو اگین وی جسٹ موو آن ٹو لوور انٹینسٹی ورک آؤٹس. اوکے، تو مطلب اس میں آپ لوگ پھر گیم کی پریکٹس کرتے ہیں یا صرف ورک آؤٹ تک اپنے آپ کو مینٹین رکھنے تک رکتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بہت سبجیکٹو ہے. اٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ دی پرسن از فیلنگ. اف آئی ایم اے پرسن ہو از ایبل ٹو work out and play my game تو پھر I can do that. ورنہ if I'm someone who cannot sustain for a longer period of time تو پھر I suggest to work on more lower intensity workouts. تو پھر آپ کے جو کوچ ہوتے ہوں گے ان کو تو اچھا خاصا ریسٹنگ ٹائم مل جاتا ہوگا. I'd say so. گڈ. تو ویسے آپ کے کوچز وغیرہ آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں یا آپ کو خود ہی اپنی طرف سے خود دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو؟ رمضان میں کیونکہ ڈفرینٹ باڈیز پہ ڈفرینٹ اثر پڑتا ہے تو یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ یور سیلف. یو ہیو ٹو لک ایٹ یور ڈائٹ یور سیلف. یو ہیو ٹو لک ایٹ دی اسکیڈولنگ یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ یور انرجی لیولس یور سیلف. تو چلیے ذرا رمضان میں ہم ذرا جو مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. Sure. تو رمضان کے جو کھانے ہوتے ہیں ہم ان کا بڑا شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے چاہے رول ہوں، سموسے ہوں، پکوڑے ہوں، سب چل رہے ہوتے ہیں. جی تو دل تو چاہتا ہوگا کھانے کا، تو کیا اس کو آپ کس طرح سے آلٹرنیٹ کرتے ہیں یا پھر کھا ہی لیتے ہیں؟ I definitely say کہ رمضان میں چیٹ ڈیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو کھانا ہے آپ کھا لیں. پورشن کنٹرول از اے میجر پارٹ آف بینگ این ایتھلیٹ. تو آپ ایک دو کھا لیں اور پھر لیٹس سے کہ آپ نیکسٹ ڈے تھوڑا سا پرہیز کریں. تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دیز تھنگس فار شیور. چلیں، مطلب ذرا سخت رجیم ہے آپ کا، کافی زیادہ اسٹرکٹ ہے اور بہت ڈسپلن ہونا پڑتا ہے بینگ این ایتھلیٹ. تو ویسے بھی خیر رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ذرا کنٹین کرنا سیکھیں، اور بینگ این ایتھلیٹ یہ میرے خیال سے آپ کے لیے ایک بڑا اچھا مہینہ ہو جاتا ہے. یس تو چلیں ناظرین، آج ہم زوہا عاصم سے بات کر رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے کلام رمضان. اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے جس شہر میں بھی آپ ہیں آپ اپنے شہر کے ٹائم کے حوالے سے روزہ افطار کیجئے اور ہمیں بھی بہت دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. دمیز تراب مجھ کو جو خیال یار آئے،
میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، نہ حبیب سے محب کا کبھی ایسا پیار دیکھا، نہ حبیب سے محب کا کبھی ایسا پیار دیکھا، وہ بنے خدا کا پیارا، وہ بنے خدا کا پیارا، تمہیں جس پہ پیار آئے، اور مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، مجھے کیا علم ہو غم کا، مجھے کیا ہو غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، کہ علاج غم علم کا، میرے غم گسار آئے، جو چمن بنائے بن کو، جو جدا کرے چمن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جدا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی، میرے باغ میں الہی، کبھی وہ بہار آئے، دم اضطراب مجھ کو، جو خیال یار